بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ ہے وہ حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ ایک تہلکہ خیز رپورٹ ہے۔ یہ ریکارڈ مکمل ریکارڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے بہت سارے حصوں کو ابھی بھی پوری طرح پبلش نہیں کیا گیا، اور یہ کہنا کہ یہ حکومت کی مرضی اور منشا کے مطابق کیا گیا ہے یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ معاملہ جو ہے ابو ذر سلمان جو ہیں وہ اس کو عدالت کے اندر لے کر گئے تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ ایشو لکھ کر دیا تھا، یہ پٹیشن دائر کی تھی، جس کے بعد عدالتی فیصلہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ ریکارڈ جو ہے یہ شائع ہوا ہے، اور عدالت کی جانب سے حکم تھا کہ 1947 سے لے کر اب تک کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سارا کا سارا شائع کیا جائے، لیکن یہ ریکارڈ جو اس وقت شائع کیا گیا ہے یہ مکمل ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ریکارڈ 2003 کے بعد کا ریکارڈ ہے، 2001 کے بعد کا ریکارڈ ہے، اور یہ 21 سال کا ریکارڈ ہے جو منظر عام پر آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس نے کیا کچھ جو ہے وہ خریدا ہے۔ تو توشہ خانہ کی اس بہتی گنگا میں سب نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں، اور حکومت نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران موصول ہونے والے تحائف کی تفصیلات بھی سامنے رکھی ہیں، اور یہ کل 466 صفحات پر مشتمل جو ہے وہ ریکارڈ ہے، اور ویب سائٹ کے مطابق توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والوں میں سابق صدور بھی ہیں، سابق وزرائے اعظم، وفاقی وزراء اور سرکاری افسران وغیرہ بھی شامل ہیں، اور اس میں اہم شخصیات پرویز مشرف، اسی طرح شوکت عزیز صدیق اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، نواز شریف، راجہ پرویز اشرف اور عمران خان، ان کے نام بھی اس میں شامل ہیں، اور ویب سائٹ پر موجود وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر عارف علوی کا بھی توشہ خانہ ریکارڈ جو ہے وہ اس میں اپلوڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس توشہ خانہ ریکارڈ میں بڑی حیرت انگیز چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ بعض ایسے افراد بھی اس توشہ خانہ سے مستفیض ہوتے رہے ہیں جو کہ پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھے، جن کا حکومت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ ان میں خاص طور پر مریم نواز ہیں جو بار بار شور مچاتی رہیں، گھڑی چور کا ایک بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی، اور جس طریقے سے بدتمیزی کی سیاست انہوں نے کی۔ اب جب یہ ریکارڈ شائع ہوا ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اب مریم نواز کے متعلق اس توشہ خانہ میں یہ بیان آیا ہے کہ 10 لاکھ کی گھڑی توشہ خانہ میں سے انہوں نے صرف 45,000 روپے ادا کر کے لی، جو کہ کل کا جو ہے وہ 4% بنتا ہے، حالانکہ 20% اس وقت بھی دینا بنتا تھا۔ تو یہ ان کی فراڈ دیکھیں، ان کی چوریاں دیکھیں، اور عمران خان نے جو گھڑی 50% ادائیگی کے ساتھ لی تھی اس کے اوپر یہ گھڑی چور کا بیانیہ بناتے ہیں، جبکہ مریم نواز نے خود جو گھڑی چوری کی ہے وہ 4% رقم ادا کر کے کی ہے۔ عمران خان تو وزیر اعظم تھا، اسے تحفہ ملا، اس نے قانون کے مطابق جو آدھی قیمت ہے وہ دے کر گھڑی لی۔ مریم نواز تو نہ وزیر اعظم تھی، نہ ہی کابینہ کا حصہ تھی، نہ کوئی سرکاری عہدیدار تھی، انہوں نے کس حیثیت میں توشہ خانے سے 10 لاکھ کی گھڑی 50,000 روپے دے کر اپنے پاس رکھ لی؟ تو یہ عوام سے سوال بنتا ہے کہ اصل چور ہے کون؟ پھر مریم نواز شریف کا جو ہونہار بیٹا اور مریم کا دلارا بھائی جو حسن نواز ہے، جس پر پاکستان کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ بھی توشہ خانہ سے گھڑی لے کر جو ہے وہ اڑ گیا، اور اس کے پاس کون سا عہدہ تھا؟ وہ جو ببلو جسے کہتے تھے کہ اس کے اوپر تو پاکستان کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اس لیے پاکستانی عدالت ان کے اوپر کیسز نہیں کر سکتی، لیکن وہ توشہ خانہ کو تو اپنے باپ کا مال سمجھ کر جو ہے وہ لوٹتا رہا، اور برطانوی شہری تھا وہ، اور برطانوی شہری نے کس قانون کے تحت ریاست پاکستان کی ملکیت کو خریدا تھا؟ پھر اس میں مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کا نام بھی ہے، جنہوں نے سستے داموں سے جو ہیں وہ گھڑیاں لیں۔ پھر توشہ خانہ میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو کسی بھی قانون کے تحت خریدا نہیں جا سکتا، مثلا کاریں ہیں۔ اب ایک مرسیڈیز کار ہے جس کو نواز شریف نے جو ہے وہ چند ٹکوں کے باعث کے عوض جو ہے وہ اپنے پاس رکھا، حالانکہ قانون کے مطابق وہ تو لی نہیں جا سکتی تھی۔ تو اصل چور تو یہاں پر نواز شریف ثابت ہوتا ہے جس نے یہ چوری کی تھی۔
آپ واردات چیک کریں، ایک تو یہ بھگوڑا، اور اس وقت جب یہ مرسیڈیز نکالی گئی ہے اس وقت یہ وزیر اعظم بھی نہیں تھا اور نااہل بھی تھا، اور دوسری واردات یہ کہ رولز کے مطابق میں نے جیسا کہ بتایا کہ توشہ خانہ سے جو گھڑیاں ہیں، توشہ خانہ سے جو گاڑیاں ہیں وہ نہیں لی جا سکتی، تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خاندانی چور ہیں۔ اور ایک سورس کے مطابق ابھی بھی توشہ خانہ کا یہ ریکارڈ جو انہوں نے 2001 سے 2023 کا ریکارڈ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ شائع کیا ہے، اس میں ایک خاتون نے کچھ ایسی توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں جن کو انہوں نے پھر مٹایا ہے، نکال دیا ہے۔ اگر وہ سب پبلک ہو جاتا تو بہت بڑی شرمندگی ہوتی، اس لیے وہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنائی گئی۔ اب میں اس خاتون کا نام کیا لوں، آپ کو پتہ ہی ہے، جو سب سے زیادہ عمران خان کے خلاف گھڑی چور کا بیانیہ بناتی تھی۔ گھڑی تو گھڑی ہے، پائن ایپل بھی نہ چھوڑے ہم نے، توشہ خانہ میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو انہوں نے پائن ایپل کے جو ڈبے آئے تھے وہ تک مریم نواز جو ہیں وہ توشہ خانہ میں سے اٹھا کر لے گئی ہیں۔ پھر مریم اورنگزیب ایک ایسی خاتون ہے جن کی دریدہ دینی، بد زبانی، بدتمیزی، بدبودار گفتگو کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جس طرح کی وہ پکے منہ کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، آج جو تفصیلات ان کے حوالے سے آئی ہیں اس کے مطابق مریم اورنگزیب نے نہ صرف توشہ خانہ سے رولیکس گھڑی لی بلکہ اپنی ماں کو بھی 2 گھڑیاں جو ہے وہ وہاں سے لے کر دی ہیں۔ تو یہ ایک کتنی شرمناک منافقت ہے جو ان کی سامنے آ رہی ہے۔ پھر جو قاسم گیلانی ہے، یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، اس کا باپ بھی گھڑی چور نکلا ہے۔ پھر انہوں نے تو یہاں تک کہ تسبیح تک نہیں چھوڑی۔ پھر مریم نواز کا جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو ہے پائن ایپل کا ڈبہ تک نہیں چھوڑی، اور یہ پورا سال جو پچھلا 1 سال ہے اس کے اندر توشہ خانہ کی تسبیح پڑھتی رہی ہیں۔ اب منافق جو میڈیا ہے اس پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ جو روز توشہ خانہ کیس پر پروپیگنڈا کرنے والے لوگ تھے، صحافی تھے، اب انہیں اس وقت سانپ سونگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی یہ پروگرام جو ہے وہ چلائیں گے، کوئی خبر بنائیں گے، اور کیا یہ مریم نواز کی جو گھڑیاں انہوں نے چوری کی ہیں 4% دے کر، اور جس طریقے سے مریم اورنگزیب نے یہ سارا کچھ کیا، کیا یہ کریں گے؟ آپ اندازہ کریں کہ جیو کا جو ڈائریکٹر ہے رانا جواد، وہ بھی ایک گھڑی لے کر وہاں سے گیا ہے۔ اب جیو کے ڈائریکٹر کا یہ جو اب شاہ زیب خان زادہ جو سب سے زیادہ شور مچانے والا تھا، سب سے زیادہ بڑے بڑے پروگرام کرنے والا تھا، کیا اسے شرم آئے گی کہ وہ توشہ خانہ سے لاکھوں روپے مالیت کی گھڑیاں جو فری میں جیو کا ڈائریکٹر لے کر گیا ہے، مریم نواز لے کر گئی ہے، مریم اورنگزیب لے کر گئی ہے، شاہد خاقان عباسی کا بیٹا لے کر گیا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا جو صدر ہے گیلانی خاندان، ان کے جو افراد ہیں وہ لے کر گئے ہیں، کیا اس کے اوپر پروگرام کریں گے؟ پھر آپ اندازہ کریں کہ 17 اکتوبر 2013 کو خواجہ آصف ایک شو پیس کو 2 بیڈ شیٹس میں لپیٹ کر مفت میں توشہ خانہ سے لے اڑے ہیں۔ اب یہ وہ شخص ہیں جو کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اب یہ شرم اور حیا کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ توشہ خانہ سے 2 بیڈ شیٹس یہ بھی مفت میں لے اڑے ہیں۔ پھر اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ زیب خان زادہ ہو، آسمہ شیرازی ہو، غریدہ فاروقی ہو، جو کہ تمام یہ اینکرز تھے جو توشہ خانہ پر چیخ کر پروگرام کرتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ توشہ خانہ کا جو اس وقت جو ریکارڈ شائع ہوا ہے اس کے اوپر کتنے گھنٹوں کے پروگرام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ گھڑیاں تو گھڑیاں ہیں، قالین تک ان چوروں نے جو ہے وہ نہیں چھوڑے، اور 50 روپے میں جو ہے وہ قیمتی قالین جو ہے وہ نواز شریف جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ لے کر گئے ہیں۔ ہم لوگ تو کہتے تھے نا کہ توشہ خانہ کو رہنے دو، عمران خان کا کچھ نہیں جائے گا، مگر آپ لوگ ضرور ننگے ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے تو پچھلے دنوں خود انٹرویو میں کہا کہ میں نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں اٹھائی ہیں، تب سے لے کر اب تک جو تمام صحافی جو صبح و شام گھڑی کرتے تھے انہیں کوما ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا سے گھڑی کا پورا بیانیہ ہی غائب ہو چکا ہے۔ تو اس سے بڑی شکست ان لوگوں کی کیا ہوگی؟ آج اللہ تعالیٰ کے انصاف پر بھی یقین ہو گیا ہے، اور عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سرخرو کیا ہے، دیکھیں یہ عمران خان کو توشہ خانہ میں پھنسا رہے تھے، اصل میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو توشہ خانہ میں پھنسانے کا پلان ہو چکا تھا۔ عمران خان تو سرخرو ہو گیا، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ برباد ہو گئے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ایماندار وزیر اعظم عمران خان، جس نے سب سے زیادہ تحفے جو ہیں وہ توشہ خانہ میں جمع کروائے، اور جو تحفے لیے وہ قانون کے مطابق ادائیگی کر کے لیے۔ اب غریب آصف علی زرداری جو بیچارے مسکین ہیں، جن کے پاس کپڑے نہیں تھے، وہ بیچارے کپڑے تک لے کے گئے۔ ان کی جو صاحبزادی ہیں اس نے سکارف تک جو ہے وہ وہاں سے لیا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو دو خاندان ہیں، ایک زرداری خاندان اور ایک شریف خاندان، یہ تو پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے چلے تھے، اور ان کی جو صورتحال ہے وہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح کی ان کی صورتحال ہے۔ شہباز شریف کے متعدد تحائف جو ہیں وہ مفت حاصل کرنے کی رپورٹس یہاں پر جو ہیں وہ شائع ہوئی ہیں۔ تو توشہ خانہ کا ابھی تک تو مکمل ریکارڈ شائع نہیں ہوا، نہ اس میں جرنیلوں کا ریکارڈ شائع ہوا، نہ اس میں جو بیوروکریٹس ہیں ان کا ریکارڈ پوری طرح سے شامل ہوا۔ تو یہ مکافات عمل ہے، بے شک جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے۔ تو گھڑی چور پر شور مچانے والے خود جو ہے وہ پرفیوم چور بھی نکلے ہیں، قالین چور نکلے ہیں، بیڈ شیٹ چور نکلے ہیں، BMW چور نکلے ہیں، موبائل چور نکلے ہیں، اناناس چور نکلے ہیں، چاکلیٹ چور نکلے ہیں۔ تو اس سے بڑے چوروں کا جو ہے وہ محاسبہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ خود جو عمران خان کے اوپر الزام لگاتے تھے اسی الزام میں خود بری طرح سے ننگے ہو گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔